ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب لکڑہارا تھا جو اپنے دو پیارے بچوں ہنسل اور گریٹل اور ان کی سوتیلی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھے اور زندگی کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ ایک شام جب بچے خاموشی سے اپنے بستر میں لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی سوتیلی ماں کو ان کے والد سے کہتے ہوئے سنا، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ایسے میں ہم ان بچوں کی پرورش کیسے کر سکتے ہیں، اس لیے کل ہمیں انہیں جنگل میں لے جا کر چھوڑنا ہوگا۔ لکڑہارا یہ سن کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، نہیں، میں اپنے بچوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ لکڑہارے کی دوسری بیوی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ لکڑہارے نے مجبور ہو کر اس کی بات مان لی۔ چونکہ ہنسل اور گریٹل یہ سب کچھ سن رہے تھے، وہ ایک دوسرے سے چمٹ کر رونے لگے۔ گریٹل کی آواز لرزنے لگی اور اس نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہم کیا کریں گے ہنسل؟ لیکن ہنسل بھی کیونکہ ڈرا ہوا تھا، آہستہ سے بولا، فکر مت کرو گریٹل، میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا تاکہ ہم محفوظ رہیں۔ اس رات جب سب سو رہے تھے، ہنسل چپکے سے باہر نکلا اور چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے سفید پتھر جمع کیے اور ان سے اپنی جیب کو بھر لیا۔ اگلی صبح ہی لکڑہارا اور اس کی بیوی بچوں کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچنے کے بعد لکڑہارا اور اس کی بیوی نے بچوں سے کہا کہ ہم آگے سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں، تم ہمارا یہاں انتظار کرو۔ چونکہ بچے رات کو والدین کی باتیں سن چکے تھے اور انہیں پتا تھا کہ والدین نے واپس مڑ کے نہیں آنا، اس لیے انہوں نے واپسی کا سفر ناپا۔ گریٹل نے ہنسل سے پوچھا، بھائی ہم واپس کیسے جائیں گے؟ تو ہنسل نے کہا، بہن میں نے راستے میں جگہ جگہ پتھر پھینک کے راستہ بنا لیا ہے، ہم ان پتھروں کے پیچھے چلتے چلتے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ گریٹل خوش ہو گئی اور اس طرح وہ چمکتے ہوئے پتھروں کا راستہ دیکھتے ہوئے تاریک جنگل سے گزر کر آخرکار دونوں بہن بھائی اپنے گھر پہنچ گئے۔ لکڑہارے نے جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا، میرے بچے واپس آ گئے، میرے بچے واپس آ گئے، اور باخوشی ان کو گلے لگایا۔ لیکن ان کی سوتیلی ماں نے منہ مڑوڑ لیا اور ناراض ہو کر بیٹھ گئی کیونکہ وہ بالکل خوش نہیں تھی۔ چند دن بعد ظالم سوتیلی ماں نے پھر کوشش کی۔ اس بار اس نے یہ یقینی بنایا کہ ہنسل کوئی پتھر جمع نہ کر سکے۔ اگلی صبح جب وہ جنگل میں جا رہے تھے، ہنسل نے ایک ٹکڑا روٹی کا توڑا اور اس کے ٹکڑے راستے میں گراتا گیا۔ اس کا دل امید سے دھڑک رہا تھا، لیکن جب وہ ٹکڑوں کو دیکھ کر واپس جانے لگے تو ٹکڑے غائب تھے۔ پرندے پرندے انہیں کھا گئے گریٹل، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب واقعی ہی وہ گم ہو چکے تھے۔ بچے کئی دن جنگل میں بھٹکتے رہے، بھوکے تھکے ہوئے اور خوفزدہ۔ ان کے ننھے پاؤں کانٹوں میں پھنس جاتے اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی۔ لیکن پھر کچھ حیرت انگیز ہوا۔ دور سے انہیں ایک گھر نظر آیا، گویا وہ عام گھر نہیں تھا، یہ گھر پورا مٹھائی سے بنا ہوا تھا۔ گریٹل کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، دیکھو ہنسل، مٹھائی کا بنا ہوا گھر، ہمیں اب کبھی بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ وہ گھر کی طرف دوڑے، دیواروں کو ادرک کی روٹی سے، کھڑکیوں کو شکر سے کھانے لگے۔ لیکن اچانک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت باہر آئی اور کہنے لگی، او میرے پیارے بچوں، کیا تم کھو گئے ہو؟ اندر آ جاؤ، میں تمہیں کھانے کو سب کچھ دوں گی۔ لیکن بچوں کو کیا معلوم تھا کہ وہ کس مشکل میں پھنسنے جا رہے ہیں۔ وہ ایک ظالم جادوگرنی تھی اور اس کے ذہن میں ایک خوفناک منصوبہ تھا۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، اس نے ہنسل کو پکڑ کر ایک پنجرے میں بند کر دیا اور گریٹل کے دل میں خوف تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جب جادوگرنی نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا، میں اسے موٹا کروں گی اور جلد ہی میں اسے کھا جاؤں گی، ہا 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 ہا۔ دن گزرنے لگے اور ہر صبح جادوگرنی ہنسل کو دیکھنے آتی کہ آیا وہ موٹا ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن چالاک ہنسل اسے اپنی انگلی کی بجائے ہڈی دکھا دیتا، کیونکہ چڑیل نیم اندھی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ یہ ابھی تک پتلا ہی ہے۔
ग्रेटल बेचारी घर के सारे काम करती, छोटे छोटे हाथों से फर्श को साफ करती। उसके हाथ भी फट चुके थे। हर रात रोती, उसका दिल अपने भाई के लिए दुखी हो जाता और कहती, हम कभी भी यहाँ से नहीं निकल सकेंगे। उसने मायूसी से अपने सरगोशी की। जादूगरनी ने सब्र खो दिया और कहने लगी, चाहे वो मोटा है या पतला है, आज मैं उसे खा जाऊंगी। हा 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 हा। चुड़ैल ने ग्रेटल से कहा कि तंदूर में आग जलाओ और उसे गर्म करो। लेकिन ग्रेटल ने उसे मासूमियत से कहा कि मुझे तंदूर जलाना नहीं आता, मेहरबानी करके मुझे तंदूर जलाना सिखा दें। आह नालायक लड़की, कोई काम तुम्हें करने नहीं आता। ये कहते ही वो तंदूर में झुकी और हैंसल ने बड़ी चालाकी से उसे तंदूर में धक्का दे दिया और उसका ढक्कन बंद कर दिया। फूली हुई सांस के साथ ग्रेटल ने जल्दी से हंसल को पिंजरे से आज़ाद कराया। वो एक दूसरे को मजबूती से गले लगाए खुशी के आंसू बहाने लगे। हम आज़ाद हो गए हैंसल, हम आज़ाद हो गए, उसने खुशी से कहा। जाने से पहले उन्हें जादूगरनी का ख़जाना मिल गया। उन्होंने सारा ख़जाना अपने साथ लिया और अपने घर की राह ली। जंगल में चलते 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 दूर उन्हें अपने घर नज़र आने लगा और वो अपने घर को पहुंच गए। उन्हें देख के उनका बाप बहुत खुश हुआ और सब ने मिलकर खाना खाया। सौतेली माँ भी उनके घर से जा चुकी थी और फिर उस दौलत के साथ उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारी।